बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 4 जुलाई है और दिन है बड़ी शान वाला यानी जुमा। अल्लाह पाक जुमे के सदके अगर आप भड़ोले इस्तेमाल करते हैं तो आपके भड़ोले सारा साल भरे रहें, और अगर आप अपना सामान किचन में रखते हैं तो आपका किचन सारा साल भरा रहे। अब कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग, लेकिन पहले अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से मादरत करते चलूँ कि हो सकता है थोड़ा सा वीलॉग जो है वो लंबा हो जाए, क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं और इसके अलावा जो हालात हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। बहरहाल आमिर डोगर साहब ये चीफ वेब हैं PTI के, इन्होंने बड़ा अजीब इंकशाफ किया है हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में। इन्होंने इंकशाफ ये किया है कि 9 मई को जो है वो जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो 2 दिन पहले इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया कि जी आप मुल्क छोड़ दें, और इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज़ तैयार खड़ा है। आप ज़मान पार्क से लाहौर एयरपोर्ट जाएं और वो जहाज़ आपको आप जहां कहेंगे वहां ले जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में पहले भी ऐसा कर चुके हैं। नवाज शरीफ हालांकि वापस आए थे लेकिन उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। बेनज़ीर के साथ भी इस तरह हुआ। फिर आसिफ अली जरदारी ने जब ईंट से ईंट बजाने वाली बात की राहिल शरीफ के दौर में तो उनके साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन इमरान खान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। और फिर 9 मई को जो हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसका सहूलतकार आमिर बंदूक था, वो आपने देखा, और फिर लड़कों ने एहतजाज किया तो वो 9 मई वो PTI के लिए 1857 की जंग आज़ादी बना दिया गया। ये बहरहाल पहली दफ़ा आमिर डोगर ने इंकशाफ किया है। मुख्यमंत्री कहती हैं कि पंजाब को प्लास्टिक से फ्री किया जाएगा। हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है, प्लास्टिक वाकई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हमें फ़िक्र है मुख्यमंत्री की कि अगर प्लास्टिक से फ्री कर दिया गया पंजाब को तो सबसे पहले उनको फारिग करना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्लास्टिक उन पे लगा हुआ है वो तो मेरा ख्याल है दुकानों में इतने शॉपिंग बैग भी नहीं पड़े या शॉपर भी नहीं पड़े। तो बहरहाल ये उनका बयान है, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो आपको अलर्ट करना है कि 1 जुलाई से जो बैंकों का टैरिफ है वो लागू हो चुका है। वो इस तरह है कि अब अगर आप फाइलर हैं, आप 50,000 रुपया निकलवाएंगे तो आप पे टैक्स लगेगा 0.3। पहले ये फाइलर पे नहीं होता था, पहले इन्होंने कहा फाइलर बनो, यानी FBR का पेट भरा, फिर लोग फाइलर बन गया। अब फाइलर पर टैक्स लगेगा 0.3। अगर आप 50,000 रुपया अपना, शहबाज शरीफ का नहीं, मुख्यमंत्री का नहीं, अपना निकलवाएंगे तो 0.3% आप पे टैक्स लगेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं, अगर आप फाइलर नहीं बने तो आप पे टैक्स लगेगा 0.6%। अगर आपने बेटी के जहेज़ के लिए पैसे रखे हैं, उसकी शादी के लिए पैसे रखे हैं, किसी यतीम की सरपरस्ती के लिए पैसे रखे हैं, तो उस पे 0.6 ये अशराफिया लेगी और ये कुपियाँ पिएगी। ATM कार्ड की जो फीस है वो 700 रुपये हो गई है, ATM कार्ड की फीस। उसके अलावा जो मैसेज अलर्ट है, यानी आपको बैंक से मैसेज आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो उसकी फ़ीस बढ़ाकर कर दी गई है 2000 रुपया। तो ये मैंने कहा कि आप हैरान ना हो, आपको झटका ना लगे जब आप बैंक जाएं तो अब ये नए चार्जेस होंगे। उसके बाद जो अगली खबर है, जो मैं आपके साथ स्कोर कार्ड फ़लस्तीनियों का शेयर करता हूँ, जिस तरह वो बैटिंग ऑर्डर पे या बैटिंग लाइनअप का स्कोर कार्ड बताया जाता है कि फ़लाँ ने इतने बनाए, फ़लाँ ने इतने बनाए, तो आज 118 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हुए हैं। और ये शहीद हुए हैं जब ये हजूम की शक्ल में खड़े थे इमदादी मरकज़ पर। तो इमदादी मरकज़ पे खड़ा होना, और इसराइली ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं कि वो नहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां चलाते हैं। लानत है ऐसी फ़ौज पर, लानत है ऐसी फ़ौजी तरबियत पर, लानत है ऐसी फ़ौजी तरबियत देने वालों पर। जब इनके साथ एडोल्फ हिटलर ने किया तो ये कितने चीखे, पूरी दुनिया कितनी चीखी, और अब ये सारा
سارا کچھ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو قطر میں جنگ بندی کے مذاکرات بھی جاری ہیں اور اس میں ایک شک سامنے آئی ہے کہ حماس کے پاس جو کچھ ہے، چاہے وہ بندوق ہے، چاہے وہ پسٹل ہے، کچھ بھی ہے، تو حماس کو اس سے دستبردار ہونا پڑے گا اور وہ حوالے کرنے پڑیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کے۔ اب معاملات یہ چل رہے ہیں، عربوں کا دل ہے، امریکہ کا دل ہے، اسرائیل کا دل ہے کہ کوئی 3 گلیاں اور ایک گراؤنڈ، یعنی یہ علیحدہ کر کے نا اس پہ فلسطین کا بورڈ لگا دیا جائے۔ باقی تو وہ سارا تقریباً ہڑپ کر چکے ہیں یا ہڑپ کرنے کے چکر میں ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ، اور عرب بڑے تاولے ہیں، عرب اتنے تاولے ہیں نا اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرنے پہ، یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ عرب آج کل اسرائیل کو کزن کہہ کر پکارتے ہیں، کزن، یعنی اس قسم کا کزن جو ہے نا وہ خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ بہرحال عرب بہت تاولے ہیں، وہ چھوٹا سا دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جو ہے وہ 2-3 گلیاں اور میرا خیال ہے 1-2 گراؤنڈ اس کو فلسطین وہ ڈکلیئر کرنے والے ہیں۔ اس لیے حماس کو کہا گیا ہے کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ حوالے کر دیا جائے۔ اس کے بعد بڑی دنیا میں ایک عجیب جو ہے وہ لہر اٹھی ہے، اور وہ لہر اس وقت اٹھی کہ جب ولادیمیر پوٹن نے، یعنی رشیا نے افغانستان کو، طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا سرکاری طور پہ، یعنی اب جو وہ لا الہ الا اللہ والا پرچم ہے وہ ماسکو میں لہرائے گا، کیونکہ افغانستان اپنا سفارت خانہ کھولے گا ماسکو میں اور رشیا اپنا سفارت خانہ کھولے گا کابل میں۔ یہ بہت دور رس اثرات کا حامل ہوگا، کیونکہ رشیا کا جو کیمپ ہے وہ اب افغانستان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا، تو افغانستان کو پہلی قانونی فتح حاصل ہوئی ہے اور رشیا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے یوکرین نے، اور یوکرین نے حملہ کس پہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ رشیا پہ، اور پہلی دفعہ رشیا کا ایک ایڈمرل، وائس ایڈمرل، یعنی اس کا بحریہ کا نائب سربراہ جو ہے وہ مارا گیا ہے اس حملے میں۔ یہ جنگ میرا خیال ہے رشیا کے گلے پڑ چکی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ رشیا یوکرین کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر چکا ہے، لیکن ابھی تک مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے اور رشیا کا روز کی بنیاد پر نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک دلچسپ مقدمہ درج ہوا ہے جو ہے نا وہ ریس کورس تھانہ ہے، یہ وہ تھانہ ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں راولپنڈی میں، یعنی ہمیں یہی تھانہ لگتا ہے۔ مقدمہ یہ درج ہوا ہے کہ 15 پہ ایک کال آئی ہے اور ایک بھائی نے شکایت درج کرائی ہے کہ 30 روپے کی جو ہے وہ 100 پڑیاں، یعنی 30 روپے کی 10 پڑیاں نسوار کی اس کی چوری ہو گئی ہیں۔ اب 30 ضرب 10 300 روپے ہو گیا، اور پولیس نے ایفیشنسی دکھاتے ہوئے فوری طور پہ FIR کاٹ لی ہے۔ اب جس بھائی نے یہ FIR کرائی ہے، اگر وہ 2-3 دن بعد ہمیں آ کر بتائے کہ تھانے والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور ان 300 پڑیوں کے بدلے میں وہ کتنا کچھ دے چکا ہے، یہ بہرحال اب اس نے ڈھول گلے میں ڈال لی ہے، اور اب وہ ان 300 پڑیوں کے لیے اسے کون سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ بہرحال یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے کہ 10 پڑیاں چوری ہوئیں نسوار کی، اور اس بھائی نے FIR کروائی اور تھانہ ریس کورس نے FIR کر لی۔ اب وہ جانے اور تھانہ جانے۔ اس کے بعد میں آپ کو خبر دے چکا ہوں یوٹیلیٹی اسٹورز، یہ جو ٹوٹل ملازمین ہیں ان کی تعداد ہے 4000۔ میرا شاید کوئی معزز ویور بھی ہو تو ان کو فارغ کر دیا گیا ہے کہ اب یہ 4000 ملازمین جو ہے وہ سرکاری ملازم نہیں رہے، اور ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ان کے لیے پیکج ڈیسائیڈ کرے گی، اور پھر وہ کمیٹی کب بیٹھے گی، کب پیکج ڈیسائیڈ کرے گی، کتنا پیکج ڈیسائیڈ کرے گی، کیونکہ یہ میری اور آپ کی طرح عام لوگ ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے، بہرحال وہ فارغ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور آخری خبر لیکن انتہائی خطرناک خبر، یہ ختیجہ شاہ، میں اکثر ختیجہ شاہ کا نام لیتا ہوں، سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ کی یہ نواسی ہیں، اور شکر ہے کہ علی امین گنڈاپور کی طرح اس خاتون کی مونچھیں نہیں ہیں۔ اگر عمران خان کے بعد ورکرز کا کوئی درد رکھتا ہے تو وہ ختیجہ شاہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بار بار
کٹنگ کی گئی جیل میں جو ہے وہ ورکروں کی اور ایک ہی بلیڈ استعمال کیا گیا، جبکہ رضوان غلزئی زبردست صحافی ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ ٹویٹ کیا ہے کہ کھانے میں بھی کچھ گولیاں جو ہے وہ ملا کے دی جاتی تھیں کھانے میں۔ اس کے علاوہ جو پانی تھا، پانی کی جو کوالٹی تھی وہ بہت گندی تھی، گندا پانی دیا گیا۔ حالانکہ آپ اسلامی اخلاقیات دیکھیں، تاریخ دیکھیں کہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنے کی ہماری روایات ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھو، بلکہ اگر آپ لوگوں کی پسلی ہو تو قیدیوں کو رہا کرواؤ۔ یہ ہمیں ظاہر انہوں نے غلطی کی، انہوں نے غلطیاں کی، وہ قید میں چلے گئے۔ بہرحال یہ حال ہوا ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے زیادہ تر آپ جانتے ہیں کہ لڑکے ہوتے ہیں، 7 لڑکے وہ جیل کاٹنے کے بعد جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں، اور اس کی وجوہات یہی ہے کہ ایک ایک بلیڈ سے جو ہے وہ لوگوں کی کٹنگ کی گئی اور لوگوں کی شیو کی گئی۔ اب اگر آپ سوچیں کہ عمران خان بھی تو خود نہیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ میں سسٹم کو بتا دوں کہ عمران خان جو ہے، اگر عمران خان کے ساتھ یہ واردات کی گئی اور عمران خان کے ساتھ ایسا کچھ کیا گیا تو پھر آپ اتنے مضبوط نہیں ہیں، آپ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ آپ رد عمل کو کنٹرول کر سکیں۔ 2 سال بعد آئی ایس پی آر نے اپنا اکاؤنٹ کھول دیا ہے، بحال کر دیا ہے ایکس اکاؤنٹ، جسے آپ ٹویٹر بھی کہتے تھے۔ لیکن دلچسپ بات کیا ہے، ادھر یہ 96% مقبول ہیں، ادھر انہوں نے کومنٹ سیکشن بند کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کومنٹس یعنی لوگ گالیاں دیتا ہے یا کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، وہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ، لیکن وہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بہت فرق پڑتا ہے کہ یار ان کی پاکستان میں یہ حالت ہے، یعنی لوگ یہ رد عمل دیتا ہے، لوگ ان کے بارے میں یہ سوچتا ہے، اور پھر وہ جو ماشاءاللہ چاند چڑھایا ہے ایمان جو ہے نا دورانی نے کہ پبلک انٹرسٹ میں ہم سارا کچھ کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، تو وہ کمنٹس وہاں پہ آ گئے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کیا سوچے گی ان کے بارے میں؟ بہرحال 2 سال بعد اکاؤنٹ کھلا ہے، 96% یہ مقبول ہیں جرنیل، اور کمنٹ سیکشن جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایک دن اجلاس ہو رہا تھا اور اجلاس میں بیٹھے تھے ون اینڈ اونلی 6 اسٹار جنرل، نام تھا جارج واشنگٹن، اور ان کے ساتھ ان کی تحریک کے جو ہے وہ ساتھی بیٹھے تھے۔ بڑا سا کمرہ تھا، پرانا فرنیچر لگا ہوا تھا۔ اچانک جارج واشنگٹن نے کہا کہ وہ اس سال گھر چلے جائیں گے۔ 8 سال ہو گئے تھے انہیں عہد صدر، 8 سال بانی صدر۔ تو وہ جو ان کے ساتھی تھے وہ بڑے حیران ہوئے، بلکہ ان کو جھٹکا لگا کہ صدر کہہ رہے ہیں یا بانی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ گھر چلے جائیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے کہ سر جی ابھی 8 سال ہوئے ہیں، معاملات خراب ہیں، ملک پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ تو واشنگٹن نے کہا نہیں، میں گھر چلے جاؤں گا۔ اس کے بعد نیا بندہ آئے، نئی پالیسیاں لائے، نئی سوچ لائے اور ملک کو آگے لے کر جائے۔ باقی جارج واشنگٹن جو ہے، جو دنیا کے پہلے 6 اسٹار جنرل تھے جن کو فرانس نے اعزازی شہریت دی تھی، ورجینیا کے وہ تھے، ورجینیا سے ان کا تعلق تھا، وہ امریکہ کے بانی تھے، ڈالر پہ ان کی تصویر موجود ہے۔ مختصر یہ کہ 8 سال بعد جارج واشنگٹن گھر چلے گئے، بڑا عزت اور احترام۔ اس وقت امریکہ میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ 60 شہر ایسے ہیں جن کا نام واشنگٹن ہے، انہی کے نام پہ، اور دارالحکومت تو آپ کو پتہ بھی ہے ڈی سی، واشنگٹن ڈی سی انہی کے نام پہ ہے۔ تو بہرحال وہ 8 سال بعد گھر چلے گئے اور نئے صدر آ گئے، اور اس وقت سے لے کر جو ہے وہ 250 سال ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر کی جو مدت ہے وہ 8 سال ہے۔ وہ جو روایت چھوڑی جو ہے وہ جارج واشنگٹن نے، آپ ایک دفعہ الیکشن جیتتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ 4 سال پورے کرتے ہیں، پھر آپ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں تو آپ 4 سال پورے کرتے ہیں، 8 سال، لیکن اس کے بعد آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اور آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے، باراک اوباما نے 8 سال پورے کیے، بل کلنٹن نے 8 سال پورے کیے، اس کے علاوہ جارج ڈبلیو بش باپ بیٹا دونوں نے 8 سال پورے کیے۔ اس کے بعد جو یہ تھے جو بائیڈن، یہ صرف ایک دفعہ جیتے اور پھر جو ہے نا وہ
ट्रंप से कमाला हैरिस हार गई। तो मतलब ये है कि बस क्योंकि वो पता चल जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल साहब जो है उन्होंने बहुत इज़्ज़त कमाई है। ये जो झड़प हुई इंडिया के साथ, तो वो नवंबर में उन्होंने अपनी आइनी मुद्दत के मुताबिक नवंबर में उन्होंने रिटायर होना है। तो मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल साहब जो है वो नवंबर में घर चले जाएं। पाकिस्तानी उनको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, वरना जो कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में वो कर रहे हैं, वो कर चुके हैं और वो कर रहे हैं, तो वो बड़ा उनके गले पड़ेगा। हालांकि उनकी जो मुद्दत है वो 2 साल बढ़ चुकी है तरमीम के ज़रिए, यानी अब उन्होंने 2027 में जाना है, लेकिन ओरिजिनल जो उनकी मुद्दत है वो नवंबर 25 तक है। और जॉर्ज वाशिंगटन की तरह वो एक दिन कोर कमांडर्स को कहें कि वो घर चले जाएंगे, वो गोल्फ खेलेंगे, वो आराम करेंगे, वो पोतों के साथ, पोतियों के साथ, नवासों के साथ जो है ना वो आंख मिचोली खेलेंगे, तो उनके कद काठ में बड़ा इजाफा होगा। मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि जब बंदा लापता हो जाता है, डॉक्टर महारंग बलोच और बेबू बलोच वगैरह ये जेल में पड़े हैं इस मामले को लेकर। कल मैंने आपको अबू बकर सिद्दीक की जो है वो कहानी सुनाई थी आदि, जब उसको घर से उठा लिया गया। तो मेरे जो मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम नादरीन हैं वो कहते हैं कि आप स्टोरी एंड पे सुनाते हैं, तो आज मैं उनका गिला दूर करता हूँ। कल का वीलॉग सुन लेना है जिन्होंने नहीं सुना, उसमें आधी स्टोरी है और आधी स्टोरी आज आपको सुनाऊंगा कि जब बंदा लापता हो जाता है, लापता कर दिया जाता है, तो लापता करने वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है ना जिनका बंदा लापता होता है उनकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद असगर फारूकी मेरे साथ मुखातिब हुए और उन्होंने कहा, हम लोगों ने इस साल भाई के बगैर ईद गुजारी थी। मैंने ईद के दिन कच्चे कमरे के एक कोने में अपनी माँ को पुराने मुसल्ले पर बैठे देखा था। वो सिद्दीक अकबर की तस्वीर दोनों हाथों में थामे कह रही थी, सिद्दीक अकबर बेटे आज ईद का दिन है, आज तो मुंह दिखा जाते, माँ कह रही है। वो तस्वीर को तकते तकते सिसकियाँ लेने लगती थी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। फिर बोली, खुदाया मेरे बेटे की ईद का क्या हुआ? बाप से दूर, दोस्तों से महरूम, बेकसूर कैदी के साथ क्या बीती होगी। रहा मेरे बेटे की मदद कर, मेरे बेटे की मदद कर, और जो मेरे बेटे की मदद करे या मेरे परवरदिगार तू उस पर भी आसानियाँ पैदा कर दे। जो मेरे बेटे को रिहा करने में मदद करे तो उस पर भी आसानियाँ पैदा कर दे। ईदगाह से वापसी पर मेरे अब्बू ने झुरझुरी सी ली और बोले, सिद्दीक बेटा तेरे बगैर हमारी ईदें फीकी गुजर रही हैं, तुम वापस आ जाओ। असगर फारूकी का कहना था, मेरे वालिद साहब 2 मरतबा हार्ट अटैक का शिकार हो चुके हैं। सिद्दीक अकबर का बेटा रेहान ईद के लिए तैयार होकर मेरे साथ घर से निकला तो उसने सामने देखा उसका दोस्त उस्मान बाप के कंधे पर बैठा ईदगाह जा रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, चाचू अगर आज मेरे अब्बू घर पर होते तो क्या मैं भी उनके कंधे पर बैठकर ईदगाह जाता? साथ ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। असगर फारूकी का कहना था, उसका भाई मुजरिम होगा, लेकिन क्या मुजरिम को अदालत में पेश न करना उससे बड़ा जुर्म नहीं। उसका कहना था, खुदा के लिए हमें हमारे भाई की ज़िंदगी या मौत की इतला तो दे दें। यही डॉक्टर महारंग बलोच कहती है, अगर वो मर चुका है तो हमें बता दें ताकि हम अपने दिल पर पत्थर रख लें, हम उसके बच्चों के नाम के सामने यतीम लिख दें, और अगर वो जिंदा है तो हमें इतना बता दें, क्या हम जिंदगी में दोबारा उसकी शक्ल देख सकेंगे। मेरे पास असगर फारूकी के किसी सवाल का जवाब नहीं था। मैं उसे क्या बताता। हमारा अपना एक कुलीग सुहेल कलंदर 2 माह गायब रहा था और पूरे मुल्क के सहाफ़ी मिलकर उसे बाजियाब नहीं करा सके थे। ये तो अगवाकारों की मेहरबानी थी जिसकी वजह से सुहेल कलंदर बाहर आ गया। मैं उसको क्या बताता। 21 जनवरी को सुहेल कलंदर के बेटे की सालगिरह थी। वो सालगिरह का केक लेने गया था और रास्ते में गायब हो गया था। सुहेल कलंदर के दोस्तों ने उसके बेटे बबरक की सालगिरह 22 फरवरी को उसकी रिहाई के बाद मनाई थी।
ہم لوگ تو خود بے بس اور لاچار ہیں۔ میں اسے کیا بتاتا، ہم جیسے لاچار لوگ صدیق اکبر جیسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ اب اس ملک کے حکمرانوں کے لیے صرف بد دعا کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا عرض کر سکتے ہیں، یا باری تعالیٰ، جو لوگ تمہارے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں تو انہیں زندگی میں ایک بار ایسی اذیت سے ضرور گزار، تو انہیں ایک بار اتنا ضرور بتا دے، جب کوئی بیٹا شام کو گھر نہیں آتا تو ماں کے کلیجے کے کون کون سے حصے پر بلیڈ چلتے ہیں اور باپ کے جگر کا کون کون سا حصہ کٹتا ہے۔ یا باری تعالیٰ، زندگی میں کم از کم ایک بار ان کے بچے بھی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اتنا ضرور پوچھیں، ماما پاپا کب آئیں گے؟ یا باری تعالیٰ، ان کے بچے بھی زندگی کی عیدیں اور شبراتیں ان کے کندھوں کی محرومی میں بسر کریں۔ میں اسے کیا بتاتا، ہم جیسے بے زبان لوگ بد دعاؤں کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں صدیق اکبر جیسے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ وہ خود قید میں ہیں، وہ خود جیل میں ہیں، وہ خود کسی کے پابند ہیں۔ میں اسے کیسے بتاتا، اقتدار کے چہرے پر آنکھیں ہوتی ہیں اور نہ ہی سینے میں دل، اور جس کے پاس دل ہو اور نہ ہی آنکھیں، ان کی کتاب میں رحم کے لفظ نہیں ہوتے۔ یہ وہی جانتے ہیں جن کے ساتھ ہوا ہے، جن کے پیارے غیب ہیں۔ یعنی ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو مٹی کا پیٹ ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ خدا نہ خاصہ کوئی انتقال کر جائے، ہم سب نے کرنا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اسے لحد میں اتارتے ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اس کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن بعد کچھ سکون آ جاتا ہے۔ پھر ہم اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں، جو گھر سے غائب ہیں، جن کو اٹھا لیا گیا، اور یہ ہماری ایجنسیوں کا روز کا کام ہے۔ یہ صدیق اکبر کی کہانی تھی۔ اس کی ماں اور اس کا باپ اب بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ فائنینشل ٹائم میں جو مائیکل کوگل مین ہے، انہوں نے بڑی زبردست جو ہے وہ سٹوری کی ہے۔ انہوں نے سٹوری یہ کی ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو آفر کی گئی ہیں نایاب زمینیں فیلڈ مارشل کی طرف سے، اس کے علاوہ معدنیات، اور اس کے علاوہ بٹ کوائن یعنی وہ کرپٹو کرنسی، یہ 3 چیزیں ان کو آفر کی گئی ہیں، اور خاص کر جو نایاب زمینیں ہیں بلوچستان کی۔ اور ایک اندازے کے مطابق امریکہ کو بتایا گیا کہ 8 سے لے کر 50 کھرب تک، ٹریلینز، 50 کھرب تک کا سونا، تانبا، لیتھیم، یہ جو ہے وہ بلوچستان اور KPK میں موجود ہے، جو آپ کی بیٹریوں کے کام آ سکتا ہے۔ وہ بیٹریاں آپ نے لگانی ہیں میزائلوں میں، پھر وہ میزائل آپ نے برسانے ہیں ایران پہ، پھر وہ میزائل آپ نے برسانے ہیں خدا نخواستہ پاکستان پہ، پھر وہ میزائل آپ نے برسانے ہیں یمن پہ۔ تو یہ ان کو بتایا گیا ہے 8 کھرب سے 50 کھرب تک کا جو ہے وہ ہماری معدنیات موجود ہیں۔ ایک تو ہم پر 29% ٹیرف نہ لگایا جائے، لیکن جواب میں فائنینشل ٹائمز لکھتا ہے کہ ڈیل بنی نہیں۔ ڈیل اس لیے نہیں بنی کہ فیلڈ مارشل کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ نہ صرف پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، بلکہ پاکستان کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہ ایران کو بھی اس میں شامل کرے۔ یعنی رانا ثناء اللہ بیان دے چکے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ کے مطابق ہم ایران سے بھی بات کریں گے، ہم ترکی سے بھی بات کریں گے۔ کل بھی عرض کیا کہ ترکی تو اسرائیل کو پہلے تسلیم کر چکا ہے، ترکی میں اسرائیل کا سفارت خانہ موجود ہے، اسرائیل میں ترکی کا سفارت خانہ موجود ہے، وہ دونوں تجارت کرتے ہیں۔ باقی رہ گیا سعودیہ تیار بیٹھا ہے، باقی رہ گیا پاکستان تیار بیٹھا ہے۔ صرف مسئلہ آئے گا ایران کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہوئے کہ ایران کو بہت زیادہ جانتے ہیں، ایران کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل ایران کو نہیں جانتے۔ جب وہ بات کریں گے نا ایران سے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، تو ایران جو ہے وہ پھر جواب دے گا کہ وہ اسرائیل کو کن شرائط پر
تسلیم کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ 2 گلیاں یا 3 گلیاں اور ایک گراؤنڈ سا ان پہ فلسطین کا بورڈ لگا دیا جائے اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کو کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ یعنی جو کنکلوژن ہے، جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب نے یہ چیزیں پیش کر دی ہیں، لیکن بات بنی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے فیلڈ مارشل کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ ان سب کو جو ہے وہ قائل کریں، ایران کو قائل کریں اور اسرائیل کو اسلامی دنیا سے تسلیم کروائیں، کیونکہ امریکی وزیر نے وٹکوف نے میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے بیان دیا تھا کہ ایسے ایسے ملک اسرائیل کو تسلیم کریں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی، کیونکہ انہوں نے فیلڈ مارشل کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ ایران کو بھی قائل کریں۔ بہرحال یہ جو آفرز کی گئی ہیں ٹرمپ کو، تو مائیکل کوگل مین کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پر جو ہے وہ چپ جو ہے نا وہ ساتھ دی ہے امریکہ نے، اور ایک تو 29% ٹیرف سے بچنا تھا، دوسرا امریکہ کو یہ پیغام تھا کہ ہم پاکستان میں جو کچھ کرتے رہیں، ہم ڈانگے مارتے رہیں، ہم سوٹے مارتے رہیں، ہم پبلک انٹرسٹ میں جو مرضیے کریں، عمران خان کو اندر رکھیں، آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن اب جو بات سامنے آ رہی ہے کہ جب تک عمران خان اس کو سٹیمپ نہیں کریں گے تو یہ بیل جو ہے یہ منڈے نہیں چڑھے گی۔ اسد قیصر اور سعودی سفیر کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، عوام کی بھاری اکثریت وہ عمران خان کے ساتھ ہے، لہذا اب معاملات جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کہ رجیم چینج آپریشن کا جو سب سے زیادہ دباؤ تھا عمران خان پہ، عمران خان نے اقوام متحدہ میں تقریر کی تو وہ بڑے بڑوں کو لڑ گئی وہ تقریر، اور سب سے زیادہ وہ لڑی جنرل باجوہ کو۔ جنرل باجوہ اندرون خانہ کافی عرصے سے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے پینگے بڑھانے کے چکر میں تھے، اور اسرائیل کو وہ یہ جو پگڑی ہے نا وہ اپنے سر پہ باندھنا چاہتے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، جس طرح آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کو شوق چڑھا ہے کہ جی اسے نوبل پرائز ملے، اسی طرح باجوہ بھی کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تھے۔ محمد ایجنسی جاتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں مراد سعید نے عمران خان سے پوچھا تھا کہ سر کیا آپ پر بہت زیادہ دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، تو عمران خان نے صرف مسکرا کے جواب دیا تھا اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان پہ جو سب سے زیادہ دباؤ آ رہا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنا، کہ اسرائیل کو آپ تسلیم کریں اور تاکہ جو ہے یہ آپ کے کھاتے میں پڑے اور جنرل باجوہ کے کھاتے میں پڑے۔ اس پہ ایک مراد سعید نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں عمران خان کا اقوام متحدہ کا کلپ چلایا تھا، تو اگلے دن ایجنسیوں کے لوگ مراد سعید کے گھر پہنچ گئے کہ آپ کو یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے عمران خان نے کہا تھا، تو مراد سعید نے کہا کہ مجھے بالکل عمران خان نے نہیں کہا تھا، عمران خان کا موقف پوری دنیا جانتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں قائد اعظم کو اور خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا جنہوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی، میں ان کو کس طرح تسلیم کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال عمران خان کی حکومت بچ سکتی تھی، عمران خان بچ سکتے تھے اگر وہ جنرل باجوہ کی بات مان کر اسرائیل کو تسلیم کر لیتے۔ عمران خان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اب بات کرتے ہیں، کل سے ایک بات مارکیٹ میں گرم ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں وہ اڈیالہ جائیں، کامران شاہد جو ٹوٹ ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کریں۔ عرفان صدیقی یہ فرعون کے دور کے پٹواری ہیں، فرعون کے دور میں یہ نون لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف معافی مانگنے میں 30 سیکنڈ لگاتے ہیں اور معاف کرنے میں 30 سال لگاتے ہیں۔ نواز شریف اگر جو ہے وہ عمران خان کے پاس جانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے وہ ایک پرہجوم پریس کانفرنس کریں، اس کانفرنس میں قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دیں، وہ نشست ڈاکٹر جاسمین راشد کے حوالے کریں کہ جی وہ جیتی ہوئی ہیں، ان کو جیل سے نکلوائیں بیٹی کو کہہ کر، یہ جو ہے نا گڈ ول جسچر ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ نواز شریف میں کچھ غیرت جو ہے وہ آئی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ نواز شریف فوج کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فوج 3-4 دفعہ نواز شریف کو چپیڑے مار چکی ہے، آپ دیکھیں نا، 93 میں استعفیٰ دلوایا، 99 میں بھگایا، پھر 2017 میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جو ہے نا وہ فیصلہ کروایا، حالانکہ کرپٹ وہ ہے، وہ کہتا ہے میں پہلے دن سے کرپٹ ہوں، اس کا فوج سے غصہ نہیں اتر رہا۔ ہاں اگر وہ عمران خان کے پاس جاتے ہیں اور ایک ایجنڈا لے کر جاتے ہیں کہ ہم سارے مل کر
फ़ौज को और जर्नैलों को बैरक्स में धकेलते हैं, इनको बैरक्स में वापस भेजते हैं, आपस में लड़ते हैं, नए इलेक्शन कॉल करते हैं, जो जीत गया सो जीत गया, फिर जो है वो बिल्कुल इमरान खान से मुलाकात करें। वरना बकौल अलीमा खान कि नवाज शरीफ की तो घर वाले नहीं सुनते, नवाज शरीफ तो सबसे ज़्यादा इर्रेलिवेंट बंदा है इस वक्त पाकिस्तान में, तो इमरान खान उससे क्या बात करेंगे। ये असल में अब नवाज शरीफ की थोड़ी सी साख भी बहाल करना चाहते हैं, वो उसको बुजुर्ग रहनुमा के तौर पर जो है वो पेश करना चाहते हैं। लेकिन इसका तरीका यही है कि डॉक्टर जास्मिन राशिद से वो माफ़ी मांगे, उनकी सीट वापस करें। 60,000 से ज़्यादा की लीड से वो हारे हुए हैं और फ़ौज को वो माफ़ नहीं कर पा रहे। फ़ौज ने उन्हें बुलाया, उन्हें जो है ना उनकी बेटी वज़ीर आला बन गई, बाप भाई वज़ीर आज़म बन गया। लेकिन नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? नवाज शरीफ जो है, हो सकता है ये है वैसे स्टंट, पब्लिक स्टंट है, लेकिन हो सकता है कि जो उनका फ़ौज पे कुदरती गुस्सा है वो निकालना चाहें, वो इमरान खान से मिलना चाहें। तो इमरान खान से मिलने का एक ही मकसद है कि हमने ये जो गंद का टोकरा 8 फरवरी को सर पे उठाया, हम ये सारा निज़ाम ख़त्म करते हैं, हम फील्ड मार्शल को नवंबर में घर भेजते हैं, हम नया इलेक्शन कराते हैं। और ये भी एक कोशिश हो रही है कि नवाज शरीफ ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके साथ और आपकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, वो सारे का सारा वो फील्ड मार्शल साहब करा रहे हैं, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हमें आपने जो है वो नहीं छेड़ना। अगर आप बाहर आते हैं, आप इक़्तिदार में आते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इजराइल को अगर तस्लीम करना है तो उसकी चाबी इमरान खान के पास है, इमरान खान की हमायत के बगैर। और फिर नवाज शरीफ को ये भी सुना है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने आगाह कर दिया है कि इमरान खान जो है वो किसी वक्त भी रिहा हो सकते हैं, तो वो अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहते हैं। आपको बोरियत से बचाने के लिए यहाँ पे सिलसिला रोकता हूँ, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में इस पे मज़ीद डिस्कस करेंगे। और अगर आपने माइंड किया हो तो माफ़ी कबूल कर लें, खबरें ज़्यादा थी। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।